لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات. سب سے پہلے تو اپنا قرب عنایت فرمائیں، ذرا اپنا قرب بخشیں. مجھے عادت ہے آپ کے قریب رہنے کی، ممبر کے قریب قریب تشریف لے آئیں صلوات کے سہارے کے ساتھ. بڑی مہربانی ہے. سلامت رہیں، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں. بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. عزیزان گرامی قدر، شاہد کاظمی صاحب متوجہ ہیں، افتخار بھائی، نواز زیدی صاحب، عارف صاحب، سب آپ متوجہ ہیں تو میں کچھ عرض کروں. ہم ذکر کر رہے ہیں اس بی بی کا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ بی بی ہے جو فضائل کا کعبہ ہے. مناقب فضائل کا کعبہ، فضائل کا کعبہ، مناقب کا کعبہ، محاسن کا کعبہ، عظمتوں کا کعبہ، رفعتوں کا کعبہ، شرافتوں کا کعبہ، شرافتوں کا کعبہ. یعنی بطول اسے کہتے ہیں جس کے گھر کا طواف آیت تطہیر کرے. بطول اسے کہتے ہیں جس کے گھر کا طواف. یہ وہ بی بی ہے کہ آیت مباہلہ اس کی صداقت کی سند ہے. آیہ مودت اس کے ماتھے کا جھومر ہے. آیت تطہیر اس کے گھر کا طواف ہے. سورہ دہر اس کی سخاوت کا قصیدہ ہے. سورہ قدر اس کی چھپی ہوئی عظمت کی نظم ہے. اور سورہ کوثر اس کی عطاء کثرت کا بیان ہے. سورہ کوثر اس کی عطاء کثرت کا بیان ہے. میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ عصمت تو مریم بھی رکھتی ہے، عصمت بطول بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر بڑا فرق ہے. دونوں کی عصمت برابر نہیں ہے، نہ دونوں کی عظمت برابر ہے. ہاں، عظمت مریم بھی رکھتی ہے مگر بطول کے برابر نہیں. عصمت مریم بھی رکھتی ہے مگر بطول کے برابر نہیں. پیغمبر کی حدیث کہ جو تمام مسلمانوں کی کتب احادیث کے اندر موجود ہے، پاک پیغمبر نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو بھی نہ ہوتا. حیدری علی حق
مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرد ہو معصوم، غیر معصومہ خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شادی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت آدم سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک سب انبیاء معصوم ہیں، مگر کسی بھی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ ہاں تو جو ہے نبی سب معصوم ہے، مگر کسی ایک نبی کی بھی زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ مرد معصوم ہو، غیر معصومہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خاتون معصومہ ہو، وہ غیر معصوم کے نکاح میں نہیں جا سکتی، وہ غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی۔ اب خواتین میں حامل عصمت ہیں دو، ایک ہے عیسیٰ کی ماں، دوسری ہے حسنین کی ماں۔ حامل عصمت ہیں دو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے قانون فطرت کو بدل کر مریم کو کموارہ رکھ کر عیسیٰ کو پیدا کرنا گوارا کر لیا، معصومہ کو غیر معصوم کے عقد میں دینا گوارا نہیں کیا۔ حیدری سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ میری ویسے ہی ملتان آ کر تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میں آج ہی اپنے احباب کو بتا رہا تھا کہ شاید کو تقریباً 40 دن مسلسل مجلس پڑھنا آسان نہیں ہے۔ ہر انسان کو ایک 6 دن کے بعد 7ویں دن چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حکومت 2 دن چھٹی کرتی ہے، ہاں تو 5 دن دنیا کا قانون ہے، 5 دن کام کرو گے، 2 دن چھٹی کرو گے۔ مگر یہ حسین کی نوکری ہے، ہاں یہ بطول کے گھرانے کی نوکری ہے، اس میں چھٹی قبول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں چھٹی نہیں چاہیے۔ ہر ادارے کا جو ملازم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چھٹی چاہیے، مگر ان کی نوکری کا مزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو اتنی یعنی میں تقریباً ابھی پورا ملک کی سفر کر کے، سندھ بھر میں مجالس پڑھ کے، پھر پنجاب بھر میں اتنے سارے شہروں میں مجلسیں پڑھ کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ جب میں آپ کے پاس یہاں پہنچا ہوں تو یعنی میں ایک طرح سے بالکل سفروں کا، مجلسوں کا مرا ہوا، تھکا ہوا پہنچا۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی عارف کاظمی صاحب نے گلے لگایا، بس شان حسین کے دروازے پہ پہنچا، ان کی محبت کی مٹھاس سینے سے سینے میں اتری۔ اس کے بعد نواز زیدی صاحب جو وہ مشروب مودت پلاتے ہیں، اس کے بعد تو تھکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کی سماعتیں بہت اچھی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ڈیوٹی کے بعد بھی اگر ہم نہیں تھکے اور مجمع میں کوئی تھکا، حیدری حیدری تو انصاف نہیں ہوگا نا، پھر نہیں تھکے گا انشاءاللہ۔ اس مجمع کی شان ہی یہ ہے، اس مجمع کی شان ہی یہ ہے کہ یہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بلند ترین صلوات پڑھی محمد تو پیغمبر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوفو نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سیدہ معصومہ ہے تو علی بھی معصوم ہے، تو معصومہ کے لیے معصوم چاہیے۔ تو پیغمبر یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ پہلے ہو چکی ہے بیان، یہ بات تو پہلے ہی بیان ہو چکی ہے، یہ قانون پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ مریم کی دفعہ یہ قانون واضح ہو چکا ہے کہ معصومہ غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی، تو یہ بات پہلے واضح ہے۔ اب اس قانون کے واضح ہونے کے بعد اگر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے
تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی اس لائق ہی نہیں تھا کہ جو بطول کے لائق ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو مریم کی طرح بطول کنواری رہتی, بطول بغیر شوہر کے رہتی, مریم کی طرح. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کے لائق ان کا ہم پلہ, ان کے اسٹیٹس کا, ان کے لیول کا کوئی کائنات میں تھا ہی نہیں. وہ معصوم اور غیر معصوم, معصومہ اور غیر معصوم والا مسئلہ پہلے ہو چکا ہے. اب جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی معصوم بھی اس لائق نہ تھا. جو اللہ نے دنیا میں معصوم بھیجے ہیں, مثلاً آدم معصوم تھے, نوح معصوم تھے, ابراہیم معصوم تھے, موسیٰ معصوم تھے, عیسیٰ معصوم تھے, یہ سب تو معصوم تھے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان میں سے بھی کوئی اس لائق نہ تھا. اگر علی نہ ہوتے تو, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر بھی نہ ہوتا, حالانکہ دنیا میں آدم بھی آئے, حالانکہ دنیا میں نوح بھی آئے, حالانکہ دنیا میں ابراہیم بھی آئے, حالانکہ دنیا میں موسیٰ بھی آئے, حالانکہ دنیا میں عیسیٰ بھی آئے, مگر آپ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس کائنات میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا. پیغمبر فرماتے ہاں, آدم بھی اس لائق نہ تھے, نوح بھی اس لائق نہ تھے, ابراہیم بھی اس لائق نہ تھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بطول کا کفر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے کمالات پائے جاتے ہیں. کہ جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات پائے جاتے ہوں, وہ بطول کا کفر ہو سکتا ہے, وہ بطول کے لائق ہو سکتا ہے. کچھ سیدہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا عظمت ہے زہرا کی. اللہ نے جب ان کے نام رکھے, خود رکھے, اور سیدہ کا پہلا نام جو ظاہر فرمایا وہ فاطمہ ہے. کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ فاطمہ کا لغت میں جا کر, عربی کی گرامر میں جا کر ترجمہ ڈھونڈیے. فاطمہ صیغہ ہے اسم فاعل واحد مؤنث کا. اس کا ترجمہ ہے وہ ایک خاتون جو جدا کرنے والی ہے, وہ ایک خاتون کے جو الگ کرنے والی ہے. الگ کرنے والی اور جدا کرنے والی خاتون کو فاطمہ کہا جاتا ہے. اب اگر یہی نام اللہ نے کسی مرد کو دینا ہوتا تو اس میں فاعل واحد مذکر بنتا ہے فاطم, ٹھیک ہے نا. اللہ نے اگر کسی مرد سے مراد انبیاء ہیں, ان میں سے اگر اللہ کسی کو نام دیتا تو فاطم دیتا. مگر اللہ نے یہ نام نہ آدم کو دیا, نہ نوح کو دیا, نہ ابراہیم کو دیا, نہ موسیٰ کو دیا, نہ عیسیٰ کو دیا. یعنی نہ آدم کو فاطم کہا, نہ نوح کو فاطم کہا, نہ ابراہیم کو فاطم کہا, نہ موسیٰ کو فاطم کہا, نہ عیسیٰ کو فاطم کہا. کسی نبی کو فاطم نہیں کہا. بی بی کو کہا کہ یہ فاطمہ ہے. فاطمہ فاطمہ ہوتی ہے الگ کرنے والی, فاطمہ ہوتی ہے جدا کرنے والی. تو یہ بی بی کس کو کس سے جدا کرتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کائنات میں بس یہی ایک وہ بی بی ہے
جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے. حیدری صلوات اللہم صلی اللہ محمد. کائنات میں بس یہی ایک بی بی ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے، ایمان کو نفاق سے جدا کرتی ہے، طہارت کو نجاست سے جدا کرتی ہے، اور روز قیامت اپنے محب کو جہنم سے جدا کرتی ہے. حیدری چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمہ، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. چھٹے امام سے، بہت شکریہ، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کو اللہ نے فاطمہ کیوں کہا ہے، ان کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهَا فَاطَمَتْ شِيَّتُهَا مِنَ النَّارِ، کیونکہ روز قیامت اپنے سارے شیعوں کو دوزخ سے چھڑوائے گی. کیونکہ اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو دوزخ کی آگ میں نے جلنے نہیں دے گی. ضروری ہے کہ انسان دنیا میں بطول کا شیعہ ہو. شیعہ دنیا میں بننا پڑے گا، وہاں جا کے نہیں بننا، آگ کو دیکھ کے نہیں بننا، دنیا میں بننا. علی اور فاطمہ کا شیعہ دنیا میں بننا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بی بی فاطمہ ہے. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو یہ ہے فاطمہ. جب یہ فاطمہ ہے تو اس کا کفو کوئی ایسا ہی بن سکتا ہے کہ جو روز قیامت خدا و مصطفیٰ کی طرف سے فاطم بننے کے میرٹ پر پورا اترتا ہو. فاطم ہونے کی اہلیت پر جو پورا اترتا ہو. اب میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بھی تمام جو ذخیرہ احادیث کی کتب ہیں ان میں جو مجامع احادیث ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شیعہ کے، سنی کے، سب مسالک کے کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جہنم سے چھڑوانے والی فاطمہ ہو گئی، تو جو جہنم سے چھڑوائے وہ فاطم ہو گیا، ہے نا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علیو انت قسیم النار والجنہ. علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، علی کا تو ڈبل کام ہو گیا. علی اپنے محبوں اور شیعوں کو جہنم سے بھی چھڑوائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے دشمنوں کو جنت بھی نہیں جانے دیں گے. کیونکہ یہاں جنت اور جہنم دونوں کی بات ہوئی ہے نا، تقسیم علی نے کرنی ہے. جنت اور جہنم علی نے تقسیم کرنی ہے، تو علی ہیں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. تو فاطمہ کا کوئی فاطم ہو سکتا ہے، وہ فاطمہ، یہ فاطم. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ ہے جو عالمہ علم ما کان وما یکون ہے. یہ عالمہ علم ما کان وما یکون ہے. ما کان یعنی جو کچھ ہو چکا، وما یکون جو کچھ قیامت تک ہوگا. یہ بطول اس کا علم رکھتی ہے. بطول عالمہ ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم رکھتی ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے تو اس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ عالمہ علم ما کان وما یکون کون ہوتی ہے؟
ہاں، جس کو چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہیں آئی اس کو یہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، سمجھ گئے آپ لوگ؟ پہنچ گئے نا؟ ہاں، بس ایسے ہی ہوتا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے اور آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جو پورے چاول کھانے کے بعد پوچھے کہ بوٹی کیوں نہیں ہے، ہاں، اور پھر اسے بتایا جائے ذرا نیچے تو دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا سمجھے کہ عالمہ ما کان و ما یکون کون ہوتی ہے؟ تو چونکہ یہ کوئی عام عالمہ نہیں ہے، یہ عالمہ علم ما کان و ما یکون ہے، تو اس کا کفر کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جو عالم علم ما کان و ما یکون ہو۔ اس کا کفر کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جو عالم علم ما کان وما یکون ہو، اس کا کفر کوئی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جس کے علم کے لیے قرآن کہے ومن عنده علم الکتاب، پیغمبر کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور وہ خود کوفے کے ممبر سے کہے سلونی سلونی، تو وہی فاطمہ کا کفر ہو سکتا ہے، وہی سیدہ کا کفر ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھیے، چونکہ عالمہ علم ما کان و ما یکون ہے، علی نے دنیا میں آتے ہی پہلا سودا ہی علم کا کیا۔ علی دنیا میں آئے ہیں نا، تو ایک تو علم اپنے ساتھ لے کر آئے، دوسرا جو آگے تھا اسے بھی خرید لیا، اور ایک نظر میں خرید لیا۔ ایک نظر، علی نے اپنی پوری زندگی میں بس 2 سودے کیے ہیں، ایک خدا سے، ایک مصطفیٰ سے۔ دنیا والے اس لائق ہی نہیں تھے، ورنہ علی، دنیا والوں میں نہ علی کو کچھ بیچنے کی اہلیت تھی، نہ علی سے کچھ خریدنے کی اہلیت تھی، دنیا والے اس معیار کے تھے ہی نہیں، تو اس نے ڈائریکٹ سودا یا خدا سے کیا یا مصطفیٰ سے کیا۔ دنیا میں آئے تو 3 دن آنکھیں بند رکھیں، آنکھیں نہیں کھولی، گزر گئے دن 3۔ اس کے بعد سرکار دو عالم لینے گئے، جانا تو ابو طالب کو چاہیے تھا جن کا بیٹا ہے، مگر ابو طالب نہیں گئے۔ بھائی اگر آپ کا بیٹا پیدا ہو، آپ کو اطلاع ملے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، کیا دیر لگائیں گے جانے میں؟ آپ پہلی فرصت میں جائیں گے نا۔ پھر اگر واقعہ بھی کچھ ایسا ہو کہ دیوار پھٹی ہو، 3 دن گزر گئے ہوں، تو شوہر کو کتنی پریشانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو حضرت ابو طالب کو آنا چاہیے تھا، مگر ابو طالب اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ دورے اور ہوتے ہیں، سرکاری دورے اور ہوتے ہیں۔ جب کوئی سرکاری وزٹ پہ آتا ہے تو اس کا سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے۔ ابو طالب جانتے ہیں کہ آنے والا میرا بیٹا ضرور ہے، مگر میرا بیٹا بعد میں ہے، اس سرکار کا نمائندہ پہلے ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف سے حجت بن کے آ رہا ہے، ولی بن کے آ رہا ہے، امام بن کے آ رہا ہے، نائب مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے، عالم قرآن بن کے آ رہا ہے، نفس رسول بن کے آ رہا ہے۔ علی حق، سلام۔ ابو طالب ہے نا، ابو طالب، تو ابو طالب کوئی ہم جیسا مسلمان تو نہیں ہے، وہ ولی خدا ہے، وہ سید الاولیاء ہے، بلکہ ابو طالب وہ ہے جس کی گود میں پلے ہوئے یا نبی ہوتے ہیں یا امام،
ٹھیک ہے نا، جو اپنی گود سے پال کے مسلمانوں کو رسول کا سردار دے، رسولوں کا سردار، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ نبیوں کا سلطان پال کے جو دے نا، اسے کہتے ہیں جناب عمران۔ ہاں عجیب بات ہے، لوگوں کو آج تک ابو طالب کے ایمان پر شک ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ ہے جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ حیدری سلامت رہیے۔ تو چونکہ آنے والا سرکاری نمائندہ تھا، اور سرکاری پروٹوکول کا تقاضا یہی ہے کہ جب کوئی سرکاری وزٹ پہ آتا ہے تو سرکاری نمائندے کا استقبال سرکاری نمائندہ کیا کرتا ہے، اس لیے ابو طالب پیچھے رہے، سرکار دو عالم آگے آئے، استقبال کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پہ تھے علی، تو آنکھیں بند تھیں، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ پوچھا چچی جان سب خیریت ہے؟ کہا سب خیریت ہے بیٹا محمد، لیکن ایک بات ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی جو دنیا میں آیا 3 دن ہو گئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ہاں 3 دن ہو گئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا لائیے میرے ہاتھوں پہ دیجیے۔ تو اب جیسے ہی گل امامت دست نبوت پہ آیا، جیسے ہی گل امامت دست نبوت پہ آیا، علی نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ پیغمبر کی زیارت کی۔ پیغمبر نے پوچھا یا علی 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا سرکار آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ جب اس دنیا میں آنے کے بعد میری آنکھ کھلے تو یہ آنکھ سب سے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی کرے۔ جب آنکھ کھلے تو سب سے پہلی زیارت میں آپ کے چہرے کی کروں، سب سے پہلی زیارت، اس لیے میں نے اب تک آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ یہ بات کب کہی علی نے؟ جب علی کی نظر نبی کی نظر سے ملی ہوئی تھی، نگاہ ولایت نگاہ نبوت سے ملا کر، ٹھیک ہے نا، نگاہ امامت کو نگاہ رسالت سے ملا کر، ٹھیک ہے نا، 2 پاک نظریں، 2 معصوم نگاہیں ملی ہوئی ہیں، نظر سے نظر ملی ہوئی ہے۔ اور آج بھی نظروں میں بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں، شاعروں سے پوچھئے گا، نظروں میں کتنے بڑے بڑے سودے ہو جاتے ہیں۔ ہوا ہے یہاں سودا، نظر سے نظر ملی، نظر ہی نظر میں ایک سودا ہو گیا، نگاہ سے نگاہ ملی، نظروں ہی نظروں میں سودا، بہت بڑا سودا۔ کیا سودا ہوا؟ بھائی علی آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ انتظار کر رہا تھا۔ تو علی نے کیا کیا؟ علی نے کہا میں نے تو اپنی نظر کے لیے آپ کے چہرے کا انتخاب کیا ہے، اب اس کی قیمت تو پیغمبر کو بھی دینی تھی۔ دینی تھی نا اس کی قیمت، اس کی قیمت تو دینی تھی۔ کہا اچھا علی، اگر تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے چن لیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے چن لیا۔ علی حق علی حیدری۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم نے اپنی نظر کے لیے، یا علی تم نے اپنی نظر کے لیے مجھے چن لیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تجھے چن لیا۔ اچھا لو میری زبان اپنے دہن میں چوسو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پیغمبر نے اپنی زبان کیوں چسوائی؟ ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے جس کے لیے کہا تھا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ نورانی ہے، نورانی مخلوق، ٹھیک ہے نا، نورانی مخلوق۔ لعاب کیوں چسایا؟ کیوں چسایا؟ صرف اس لیے چسایا کہ پیغمبر کے جو کمالات ہیں وہ اس لعاب کے ذریعے سے منتقل کر دیے جائیں۔ لعاب کے ذریعے سے رسول اللہ نے کمالات نبوت کو، اپنے کمالات کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اس لعاب کے ذریعے سے اپنا پورا علم نبوت
علی کے سینے میں منتقل کر دیا۔ ایک علم وہ تھا جو وہیں سے لے کر آیا، ایک علم وہ تھا جو یہاں آتے ہی ایک نظر ملائی اور لے لیا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ ولایت کا علم ساتھ لایا تھا، نبوت کا علم ایک نگاہ میں لے لیا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بھائی دیکھیے، علی نے اپنی پوری زندگی میں بس 2 ہی سودے کیے ہیں، ایک سو کر، ایک نظر ملا کر۔ اب بتاؤ، جس کی ایک نگاہ اور ایک نیند اتنی قیمتی ہے، اب اس کا جاگنا کیسا ہوگا؟ سلامت رہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بی بی کے ناموں میں سے 2 نام، ایک راضیہ اور ایک مرضیہ ہے۔ راضیہ کا مطلب ہے راضی رکھنے والی، جو ناراحت نہیں کرتی، ناراض نہیں کرتی، راضی رکھتی ہے، اسے کہتے ہیں راضیہ۔ اور مرضیہ جس کو راضی رکھنا پڑتا ہے، جس کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں مرضیہ۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کو راضیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کو راضیہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ مہد سے لحد تک، زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک، ہماری دادی کی نگاہ ہمیشہ اس کی رضا پہ رہی ہے، رضا رب پہ رہی ہے۔ اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا، کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی، اپنی زندگی کی سانسوں کا سفر مرضی معبود کے مطابق طے کیا، دن رات شام سحر زندگی گزری ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کبھی خدا کو ناراض نہیں کیا، چونکہ اس کی نگاہ ہمیشہ رضا رب پہ رہی ہے، اس لیے اسے راضیہ کہتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے والا فوراً پوچھتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ راضیہ کیوں کہتے ہیں، اب یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کی دادی کو مرضیہ کیوں کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مرضیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اس کی نگاہ ہمیشہ اس کی رضا پہ رہتی ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ اس کی رضا پہ رہتی ہے۔ اس کی نگاہ ہمیشہ اس کی رضا پہ رہتی ہے۔ بطول اس کے بغیر راضی نہیں ہوتی، وہ بطول کے بغیر راضی نہیں ہوتا، تو جب اللہ بطول کے بغیر راضی ہوتا ہی نہیں تو پھر جس سے بطول ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جس سے بطول ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب آپ کی آنکھیں برس پڑیں تو میں یہیں سے عزادارو، جس کی ناراضگی کو اللہ بھی گوارا نہیں کرتا، کتنا ناراض کیا ہے امت نے، کتنا ستایا ہے امت نے، کتنا دکھایا ہے امت نے، کتنا رنجایا ہے امت نے۔ عزادارو حد ہے، زیادہ دن تو نہیں گزرے تھے، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے صرف چند دن گزرے تھے، اور دختر رسول ترستی تھیں کہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی تعزیت کے لیے ہی آ جاتا، کوئی برسہ دینے ہی آ جاتا، کوئی میرے بابا کا دکھ بانٹ لیتا، کوئی میرے غم میں شرکت کر لیتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ مسلمان دروازے پہ آئے تو صحیح، اجرکم اللہ جزاکم ربکم، یہی حق ہے پرسہ دینے کا عزادارو۔ کچھ مسلمان سیدہ کے دروازے پر آئے، معصومہ عالم دروازے کے پیچھے آتی ہیں، غم کی کالی پٹی ماتھے پر بندھی ہوئی تھی، کالا لباس پہنا ہوا تھا،
اور اپنے بابا کی سوگواری میں رو رہی تھیں، بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دروازے کے پیچھے سے پوچھا من بالباب، آنے والوں کون ہو؟ اتنا ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبرائیل جھک کر سلام کیا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں کائنات کے رسول رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جہاں کبھی کوئی ملک مقرب بھی بغیر اذن اور اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، بلکہ رسول اعظم نبیوں کے سلطان ہونے کے باوجود معصومہ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس دروازے پر لوگ آئے، دق الباب کیا، معصومہ نے پوچھا من بالباب، آنے والوں کون ہو؟ تو کہا ہم علی کو لینے آئے ہیں، علی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، علی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس وقت معصومہ نے کہا کہ دیکھو ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، میرا بخت زیر زمین دفن ہو گیا، جو تمہیں چاہیے تھا تم نے لے لیا، میرے دکھ بہت زیادہ ہیں، مجھے اپنے دکھوں اور اپنے غموں پر رونے تو دو، ہم صرف رو ہی تو رہے ہیں، ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، چلے جاؤ۔ آنے والوں نے کہا نہیں، دروازے کو کھول دیا جائے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جب کہا نا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، اس وقت معصومہ نے کہا کہ کچھ حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ مسلمانوں کچھ حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ آنے والوں نے کہا ہو تو ہوتی رہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پھر معصومہ نے کہا اگر میرا لحاظ نہیں کرتے ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین یہ راکب دوش رسول ہیں، ان کا حیا کرو۔ آنے والوں نے کہا اس کا مطلب ہے دروازہ ایسے نہیں کھلے گا۔ عزادارو، جس دروازے پر جبرائیل جھک کر سلام کرتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ اب جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں ماری گئیں، ٹھوکریں مار کر اس مجمع نے دروازے کو گرایا ہے۔ پیچھے تھی پتھر کی دیوار، آگے تھا جلتا ہوا دروازہ، در و دیوار کے بیچ میں آ گئی رسول کی بیٹی۔ در و دیوار کے بیچ میں آ گئی رسول کی بیٹی۔ عزادارو، دروازہ سیدہ پہ گرا، سیدہ دیوار کے ساتھ، دیوار کے بعد زمین پر، اب دروازہ سیدہ پر، رسول کی بیٹی زمین پر گری ہوئی ہے، دروازہ سیدہ کے اوپر گرا ہوا ہے۔ عزادارو، دروازے کی پشت میں ایک میخ تھی یا چند کیل تھے جو سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئے، دختر رسول کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عزادارو، اس وقت دختر رسول نے دروازے کے نیچے سے ایک مرتبہ آواز دی اور کہا فضا ذرا میری خبر لو، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، بس ایک منزل اور ہے، مصائب کی صرف ایک منزل اور لے رہا ہوں۔ جزاکم ربکم اجرکم علی الزہرا، آپ کا یہ اجر سیدہ پر محفوظ ہے۔ عزادارو، بطول کے غم میں روتے ہو تو اس کی جزا کائنات کے رسول نے دینی ہے۔ رسول خدا کی مظلومہ بیٹی ہے نا، ان کا پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں، اور آپ رو بھی سکتے ہیں، آواز بلند کر کے بھی رو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چیخ بہت بلند ہو جائے تو کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا۔ ہاں، رونے والوں کو یہ ڈر بھی رہتا تھا آواز بلند ہو گئی تو کہیں کوئی تماچا نہ مار دے۔ عزادارو، جناب فضا جلدی سے گئیں اور سیدہ کے اوپر جو دروازہ گرا ہوا تھا اس دروازے کو ہٹایا۔ کیا دیکھا کہ رسول کی بیٹی زمین پر گری ہوئی ہے، محسن شہید ہو چکا ہے، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور سیدہ کے پہلو کے خون سے زمین رنگین ہو چکی ہے، اور دختر رسول کی آنکھیں بند ہیں جیسے کوئی عالم غش میں ہوتا ہے۔ جناب فضا نے کچھ پانی کے قطرے سیدہ کے چہرے پر ڈالے، جیسے ہی پانی کے قطرے سیدہ کے چہرے پر ڈالے، سیدہ کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اپنے پہلو کا نہیں پوچھا، نہ اپنے محسن کا پوچھا، کہا فضا بتاؤ ابو الحسن کہاں ہے؟ فضا بتاؤ، آخری جملے عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو،
قیامت کے جملے، فضہ بتاؤ ابو الحسن کہاں، بتاؤ مولا علی کہاں؟ جناب فضہ نے سیدہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، سر کو ذرا سا بلند کیا، معصومہ نے نگاہ عصمت سے کیا منظر دیکھا، گھر کے اندر ایک بہت بڑا مجمع، ایک ہجوم، علی کے گلے میں رسی، علی کو کھینچا، آخری جملہ عزادارو کیا دیکھا؟ لوگ علی کو کھینچ رہے ہیں۔ فضہ سے کہا ذرا جلدی سے مجھے سہارا دو، ایک ہاتھ رکھا پہلو پہ، ایک ہاتھ سے فضہ کا سہارا لیا۔ معصومہ اس جگہ آئیں جہاں لوگوں نے مولا کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور علی کو کھینچ رہے تھے۔ اس زمانے کے کلچر کے مطابق، عرب کلچر کے مطابق، کمر کا ایک پٹکا تھا جو مولا کی کمر میں بندھا ہوا تھا۔ سیدہ نے جو ہاتھ پہلو پر تھا اپنے پہلو کی پرواہ نہیں کی، پہلو سے ہاتھ ہٹایا، مولا کی کمر میں جو پٹکا تھا اس پٹکے میں ہاتھ ڈالا۔ اب سپاہی آگے کھینچ رہے تھے، بطول نے پیچھے کھینچنا شروع کیا اور کہا چھوڑ دو علی کو، چھوڑ دو۔ آخری جملہ عزادارو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، اب سپاہی آگے کھینچتے تھے، بطول پیچھے کھینچتی تھی۔ اس وقت ان کا جو سالار تھا اس نے اپنے ایک سنگ دل سپاہی جس کا نام تھا کنفذ، اس سے کہا تیرے ہاتھ میں جو تازیانہ ہے یہ تازیانہ کس دن کے لیے ہے؟ اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، دختر رسول کے دائیں بازو پر تازیانہ مارا، تازیانے کا لگنا تھا، دایاں بازو زخمی ہوا۔ بطول نے رخ کیا قبر رسول کا اور کہا بابا آئیے ذرا آ کر دیکھیے آپ کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ ماتم حسین